نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضور کے رضائی بھائی سید الشہداء خیر الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت بھی ہو گئی اس جنگ میں۔ اب تھوڑا سا حلیہ سمجھیے گا سید الشہداء کا۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، آپ بھی سید الشہداء ہیں، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، آپ بھی سید الشہداء ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بھی یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ انتہائی حسین و جمیل تھے، جسم پتلا اور بڑا پھرتیلا جسم تھا۔ ایک جسم ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے جسم موٹا ہو جائے اور اس میں پھرتی نہ رہے۔ خوبصورت پیشانی تھی، درمیانہ قد تھا، بڑا بہترین قسم کا جسم تھا، گول بازو تھے، کلائیاں چوڑی تھیں، شعر و شاعری سے شغف رکھتے تھے، حسن و جمال کا پیکر تھے، جسم بڑا مضبوط تھا، سارا دن شکار کھیلتے تھے اور سارا دن جنگلوں میں رہتے تھے، پتھروں پر، پہاڑوں پر، اور پرواہ نہیں ہوتی تھی، سارا دن شکار کھیلنا، شام کو جب واپس آنا، عرب کے بڑے بڑے سرداروں کی بیٹھک میں بیٹھنا۔ مدینے کے چودھری آدمی تھے، مکے کے چودھری آدمی تھے، کسی کی جرت نہ تھی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کو کلام کر سکے اور آپ کے سامنے کو بات کر سکے۔ مشورہ دینے والے لوگوں میں سے تھے، صاحب رائے، دنا آدمی تھے۔ جاہلیت میں بھی اللہ پاک نے آپ کو دنائی اور حکمت عطا فرما رکھی تھی، اور آپ کے فیصلے لوگ مانا کرتے تھے، آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے، اور آپ کا پیشہ تھا سیر و سیاحت کرنا، آپ کا مشغلہ تھا سیر و سیاحت کی، شکار کیا، عربوں کی بڑی بڑی بیٹھکوں میں بیٹھے، وہاں پر گفتگو کی، گھر آ گئے۔ ایک دن شکار کھیل کر واپس آ رہے ہیں، جب شکار سے واپسی ہوئی تو کسی نے راستے میں بتایا کہ اے ابو عمارہ، کنیت ابو عمارہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی عمر کا صرف 2 سال کا فرق تھا، رضائی بھائی بھی تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، اور آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے سارے چچاؤں میں سے یہ چچا مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ آپ شکار کر کے واپس آ رہے ہیں، شام کا ٹائم ہے، تو راستے میں کسی نے کہا، ایک کنیز نے، کسی کی کنیز نے کہا، کسی عورت نے کہا، اے ابو عمارہ، کنیت آپ کی تھی ابو عمارہ، اے ابو عمارہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا شکار کر کے۔ کہا بڑے چودھری بنے ہو، بڑے دلیر بندے ہو، اللہ نے بڑی جرت دی ہے، بڑا نام ہے، پتہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے آج کیا کیا ہے؟ کیا کیا؟ کہا یہ بولا ہے، یہ بولا ہے، یہ بولا ہے، یہ بولا، یہ بولا، اور تمہارے بھتیجے نے آگے سے چپ کر لی ہے۔ اتنا دل توڑا ہے ابو جہل نے تیرے بھتیجے کا کہ وہ آگے سے چپ ہو گئے ہیں آقا، اور تم شکار کھیل رہے ہو۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے جوش میں آ گئے، غضب آپ شین حرم میں پہنچے، خانہ کعبہ کے سامنے، ابو جہل کے سر پہ زور سے کمان ماری، سر پھاڑ کے رکھ دیا، سر پھاڑ کر رکھا، اور کہنے لگے کہ میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے، خبردار اگر آج کے مارے میرے بھتیجے کے بارے کچھ بات کی، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا اگر کسی نے میرے بھتیجے کے بارے کو بات کی، اور اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ ابو جہل کو یہ کہا، اور آپ چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے، رات اپنے گھر میں گئے، ساری رات شیطان ذہن میں وسوسے ڈالے کہ تم یہ کہہ رہے ہو جو دین میرے بھتیجے کا وہی دین میرا ہے، یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا اپنے، اور تم تو عرب کے سردار ہو، چودھری ہو، لوگ کہیں گے تم نے اپنا دین بدل لیا۔ صبح آقا کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے کہ ابو جہل نے آپ کے بارے غلط سلط لفظ بولے تھے، آپ کو پتا میں نے سر پھاڑ کے رکھ دیا، میں نے اس کے سر پہ کمان ماری، اور میں نے اسے کہا خبردار آج کے بعد میرے بھتیجے کو کچھ کہا تو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سنی نا، تو آپ کہنے لگے اے میرے چچا امیر حمزہ، میں خوش تو نہیں ہوا۔ حضور آپ کیسے خوش ہوں گے؟ فرمایا خوش میں نے تب ہونا جب تو نے مجھ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ رات کا ہی دل بدل چکا تھا، ذہن میں کچھ وسوسے تھے، آقا کی محبت بھری زبان ہی لی ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی ہے، چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے، لفظ سنے ہیں، وہ میٹھے لفظ دل میں اتر گئے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور جو کلمہ آپ نے پڑھانا ہے کلمہ پڑھا رہے، میں کل بھی آپ کے دین میں تھا، میں آج بھی آپ کے دین میں داخل ہو چکا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حضور کے غلام بن گئے، اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو اس ٹائم پہ دار ارقم ایک جگہ تھی، اس میں صحابہ کرام چھپ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ مسلمان ہوئے ہیں تو اللہ پاک نے ایک شعر دیا ہے مسلمانوں کو،
حضرت عمر بن خطاب کی شکل میں، حضرت امیر حمزہ کی شکل میں ان لوگوں نے پھر دین کی سپورٹ کی ہے، مدد کی ہے۔ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے اور حضرت سیدنا امیر حمزہ کے ذریعے، جب آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حضرت عمر بن خطاب کلمہ پڑھ کے آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم سچے نہیں ہیں، ہم سچے ہیں۔ حضور پھر یہاں چھپ کے کلمہ کیوں پڑھیں گے؟ جب حضرت عمر آئے کلمہ پڑھنے، دروازے پہ دستک دی ہے، تو چونکہ حضرت عمر کے بارے مشہور تھا کہ آقا کو شہید نہ کر دیں، آقا کے بارے ان کے نظریات ہی ہیں، تو جب یہ آئے ہیں دروازے پر دستک دیے تو پوچھا کون؟ کا عمر۔ تو اندر سے جس بندے نے تلوار نکالی ہے حضرت عمر کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ میں دیکھ لیتا ہوں یہ کلمہ پڑھنے آئے ہیں یا حضور کو نقصان دینے آئے ہیں، اگر نقصان دینے آئے تو واپس نہیں جائیں گے۔ جس بندے نے تلوار نکال کے آقا کے سامنے اپنا سینہ پیش کیا اس کا نام حضرت سیدنا امیر حمزہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ حضور اگر یہ کلمہ پڑھنے آئے تو حق ہے، اگر کلمہ پڑھنے نہیں آئے تو میں واپس نہیں جانے دوں گا انہیں۔ لیکن آقا نے فرمایا اے میرے چچا میرے حمزہ آپ رک جائیے، اللہ نے ان کا دل بدل دیا ہے، آپ رک جائیے، اللہ نے ان کا دل بدل دیا۔ حضرت عمر بن خطاب اندر آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ قصہ مختصر کہ حضرت عمر بن خطاب نے، اور یہاں دو شیر اکٹھے ہو گئے، حضرت عمر بھی آ گئے اور حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ بھی آ گئے۔ انہوں نے آ کر کہا حضور ہم حق پر نہیں ہیں، آقا نے فرمایا حق پر ہیں، تو حضور پھر چھپ کر اللہ کا ذکر کیوں کرے؟ آئیے صحن حرم میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، صحن حرم میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا جو جملہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضور آئیے صحن حرم میں چلتے ہیں۔ 40 لوگ ہوئے تھے، 39 تھے، حضرت عمر سے کے ساتھ 40 ہو گئے، 40 بندے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ 40 بندے ہو گئے ہیں، سیدنا حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب بھی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورے پہ عمل کیا، 2 لائنیں بنی ہیں حسین حرم میں جانے کے لیے۔ آج علی الاعلان اللہ کا ذکر کیا جائے گا، آج علی الاعلان مسجد حرام کے اندر نماز پڑھی جائے گی اور کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ روکنے کے لیے قریب آ جائے۔ علی الاعلان آج اللہ کا ذکر کیا جانے لگا ہے۔ آقا علیہ السلام ساتھ ہیں، ایک لائن کے آگے حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہیں، ایک کے آگے حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ ہیں، 2 لائنیں جا رہی ہیں، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی جا رہی ہیں، نعرے مارے جا رہے ہیں، صحن حرم میں جا کر اعلان کیا جاتا ہے او لوگوں دیکھو امیر حمزہ بھی آ گیا، عمر بن خطاب بھی آ گیا، کسی کی ضرورت ہے تو آئے محمد رسول اللہ کو نماز پڑھنے سے روک کر دکھائے۔ آج ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، انہوں نے دین کے لیے علی الاعلان جب اعلان کیا، اللہ پاک نے پھر قرآن کے اندر فیصلہ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے اور جن مومنوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ مومن آپ کے پیروکار آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور ان پیروکاروں میں جو سر فہرست لوگ ہیں ان میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہیں، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت امیر حمزہ ہیں۔ یہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ صحن حرم میں جا کر نماز پڑھی گئی، دنیا کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ کا دین کل بھی غالب ہونے والا تھا اور آج بھی غالب ہو رہا ہے۔ یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے دین کی اس طریقے سے خدمت کرتے رہے۔ اور پھر حضور کو محبت کتنی تھی یہ جملہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ سے ایک شخص نے، صحابی رسول نے حاضر ہو کر عرض کی حضور میرے بیٹا پیدا ہوا، میں نے نام رکھنا ہے، کیا نام رکھا؟ آقا مسکرائے، مسکرا کر فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت اپنے چچا میرے حمزہ سے ہے، تو تم یہ کرو بچے کا نام حمزہ رکھ لو، تم بچے کا نام حمزہ رکھ لو۔ آقا علیہ السلام نے معرفت الصحابہ کتاب کے اندر موجود ہے، آپ نے اس بچے کا نام اپنے چچا کی محبت کی وجہ سے رکھوا دیا، فرمایا مجھے ان سے محبت ہے، آپ نام رکھ لیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور مجھے خواہش ہے کہ میں حضرت جبرائیل کو دیکھوں۔ آقا نے فرمایا چچا دیکھ نہیں سکو گے، دیکھ نہیں سکو گے۔ انہوں نے ضد کی حضور نہیں میں نے دیکھنا ہے، حضور مجھے زیارت کروائیں جبرائیل کی، حضور مجھے زیارت کروائیں۔ آقا نے فرمایا پھر نیچے بیٹھ جاؤ۔ جب زمین پر بٹھا دیا کچھ دیر بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو لکڑی ہے نا صحن حرم میں، اس لکڑی کو دیکھو، اس پر جبرائیل اترنے لگا ہے۔
उस लकड़ी को देखो, उस पर जिब्राइल उतरने लगे। हजरत सैयद शुहदा हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस लकड़ी को देखा तो जिब्राइल अमीन अपने परों के साथ सब्ज रंग के पर उस लकड़ी पर उतरे। इतना ही देखा था कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े हैं। होश लाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चचा देख लिया है जिब्राइल को? हुजूर मैंने देख लिया है जिब्राइल को। यानी आका अलैहिस्सलाम उनकी बातों को इस तरीके से माना करते थे। 30 सवारों का लश्कर लेकर अकेले हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम के लिए तलवार उठाई और काफिरों का मुकाबला करने के लिए चले गए। ग़ज़वा बदर से भी पहले, लेकिन वो जंग हुई ना, बगैर जंग के वापस आ गए और सुलह हो गई और जंग लड़ी ना गई। आप लड़ते किस तरीके से थे? हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु शुतुरमुर्ग की कलगी सर पर लगाते थे, उनके सामने जाके लड़ते थे हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु।